سلام۔ ناظرین اکرام، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ قلزم واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا تھا۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند بنائے۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ اس کے بعد ہے حجاز مقدس۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ المکرمہ ہے، جو کہ بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا نام یثرب ہے، جو کہ بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں، سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ اس کے بعد ہے نجد۔ یہ ملک عرب کا ایک اہم حصہ ہے جو حجاز کے مشرق میں واقع ہے اور جہاں آج کل سعودی عربیہ کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ نمبر 4 پر ہے حضرموت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ بظاہر ایک ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر آباد تھے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہیں پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی تھی۔ اصل ملک عرب میں آج کا سعودی عرب، یمن، بحرین اور عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی۔ مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں ایک گروہ عرب مستعربہ ہے۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے اور انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں بسا کر خود واپس چلے گئے۔ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود تھا۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 برس کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، گرمی کی شدت اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی، تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی، مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اسی دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو وہ بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کسی چشمے کی صورت ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ دوستو، سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لقودک پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے اور پانی بہت ہی نایاب چیز ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پر پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمے کی مالک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی تو انہوں نے بھی بی بی ہاجرہ کی اجازت سے چشمے کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔
اور یوں مکہ المکرمہ ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 15-20 سالوں میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب تھا جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ دوسرا اہم واقعہ کعبہ کی از سر نو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین میں معدوم ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ تیسرا اہم واقعہ قبیلہ جرہم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین ابراہیمی قبول کرنا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اسی دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والا ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کرا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصی بن کلاب وہ نامور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کی اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے تقریباً 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں ہی فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام سنبھالا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں کو تقسیم کیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلا گیا۔ اسی تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، امارت البیت یعنی حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افاظہ یعنی حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئیں، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے جو کہ نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور قیصر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنی ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ ہی سے ہوتا تھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اشناق یعنی دیوانی اور فوجداری عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ اسی طرح باقی شعبوں کی ذمہ داری بھی قریش کے مختلف قبیلوں کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت ہاشم نے قیصر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اسی سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد المناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر تاریخ نے انہیں ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ جناب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔
اور انہی کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ خواتین حضرات، عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے عرب کی سرزمین میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا، تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگ گئے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ سمجھ کر آباد ہو گئے۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ دوستو، عربوں میں تیسرا اہم مذہب تھا عیسائیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ دوسری طرف ہیرا کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ کچھ اور مذاہب بھی تھے، جن میں آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے بھی شامل تھے۔ ایران اور عراق کی سرحدوں کے پاس پاس جو عرب قبائل آباد تھے وہ ایرانیوں کی مذہبی آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کے قائل تھے، اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جو ستارہ پرستی کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینے کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرک عرب معاشرہ صابی یعنی بے دین کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی نیک فطرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ غرض عرب معاشرے میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ عرب قوم چونکہ بہت ہی زیادہ غصے والی قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بعض اوقات یہ جنگیں مدتوں تک جاری رہتی۔ مثلا بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ 40 برس تک جاری رہی۔ تب خدائے بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی اور ذبح حالی پر رحم آیا اور اس نے ان میں اپنا عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا۔ خواتین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران، شام، یمن اور ہند تک جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں وہ یثرب یعنی موجودہ مدینے کے قریب شدید بیمار پڑ گئے۔ چنانچہ وہ مدینے میں ہی اپنے ننھیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے اور ان کو دارالبلاغہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر بھی اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے چند مہینے بعد بروز سموار 9 ربیع الاول، بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکہ میں بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف آتی تھیں۔
پھر ایک سال ایسا بھی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی، تو بنی سعد کی 10 عورتیں جن میں بی بی حلیمہ بھی شامل تھیں اپنے شوہر اور اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلی آئیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور اسے ایک قطرہ دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر روتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں اس بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ خیر ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب انہیں بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد کی زیادہ امید رکھتے تھے۔ ہم سمجھتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے پاس چلی گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ خیر وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ جاگ کر کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چلی گئی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنی تو پیشگی مل ہی جائے گی جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کے لیے جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ مریل اور بوڑھی اونٹنی جو کسی کام کی نہ تھی اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے پہلے بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ ناظرین گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب 2 سال گزر جانے کے بعد میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولیں کہ تم اسے اپنے پاس مزید رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ تاہم چند مہینوں کا یہ فیصلہ کئی سالوں تک محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال تک رہے اور 4 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب روانہ ہوئی۔ واپسی میں بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں وفات پا گئیں اور آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ واپس حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ خواتین حضرات، اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہی اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو آپ سے بہت پیار تھا اور آپ کو سب اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ بہت آرام سے گزرا۔
ابھی آپ 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ تھے اور شدت غم سے روتے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق جو تحقیق کی روح سے مجموعی طور پر ثابت اور مستند ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کی طرف نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہیں قریب ہی ایک گرجا تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزمان کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سب سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے گرجا گھر سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے تھے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کارواں تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے دیکھا کہ قافلے والوں میں ایک نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے، تو بحیرہ راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنائے گا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا کہ آپ سب لوگ جب پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔